فرمایا درخت وہی ہے، پتے وہی ہیں جو مختلف لوگ کھاتے ہیں، یعنی جانور وغیرہ یہ وہ، تو ہر ایک کے اثرات جو مختلف ہیں، بس سب کچھ وہی ہے، ان کا خالق اور ان کا بنانے والا اللہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو اللہ نہیں ہے، تو آپ بتاؤ مرغی کا ایک انڈا ہے تو ظاہری اعتبار سے اس میں ہوا داخل ہی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، تو کچھ دنوں کے بعد اس سے چوزا کیسے نکلتا ہے اور وہ آواز بھی دے رہا ہوتا ہے؟ تو کون ہے وہ؟ تو ماننا پڑے گا وہ خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو قرآن مجید میں یہاں کہا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو تو تم کوئی صورت بنا لاؤ۔ اب صورت کیسے بنا لائیں؟ اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوا۔ آپ بھی دیکھیے، ایک حوالہ زبردست حوالہ ہے کہ اس دور میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، ادیب تھا، عربی زبان کا، بڑا فصیح تھا۔ اس کا نام تھا سبحان وائل۔ تو فعل دوسری تو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا، وہ اور ہے، یہ سبحان وائل۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ جو زندگی میں عربی کا ایک لفظ اس نے بولا ہے، پھر ساری زندگی اس نے عربی کا وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یعنی اتنا بڑا، اتنا سمجھدار اور اتنا ذہین۔ اس کا نام جو تھا وہ سبحان وائل تھا۔ لیکن جب قرآن نے یہ چیلنج دیا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو پھر قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ایک جگہ تو فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو مختصر ترین صورتیں ہیں وہ 3 ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر۔ تو کہا گیا ان مختصر ترین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو قرآن کا اعجاز یہ ہے، قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آج تک بڑے سے بڑا عرب کا فصیح و بلیغ انسان یا اس کے ماننے والے ان میں سے کوئی بھی کوئی ایک صورت نہیں لا سکا۔ آگے چیلنج بھی دے دیا قرآن نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ ترجمہ پہ جو دیکھیے جی، اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ جو لام نون ولن تفعلوا عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی صورت تم سے یہ نہیں ہو سکے گا، یہ ہرگز ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے پشاور میں، ان کا نام تھا مولانا بجلی گر، بڑے مشہور تھے۔ تو وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ چاہے تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو تب بھی تمہارے حواری اور دوسرے لوگ کسی صورت قرآن کی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ اور اس کی واضح دلیلیں، جو نظر آنے والی دلیلیں یا دلائل ہیں، آپ ذرا دیکھیے، برما، فلسطین، جموں کشمیر،
یہ آپ کے قریبی افغانستان اور بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں، یہود و نصارہ نے ان مسلمانوں پر حملے کیے، ان کی معیشت برباد کی ہے، قتل و غارت کی ہے، دوسری دنیا کے مسلمانوں کو مختلف وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، نقصانات پہنچا رہے ہیں، لیکن آج تک قرآن کے مقابل میں کوئی قرآن نہیں لا سکا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس یہ صورت ہے، آپ لے لو۔ کچھ ناعاقبت اندیشوں نے، کچھ وہ لوگ بقول سید عطاء المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو گندی نالی کے گندے کیڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے۔ امریکہ نے بھی فرقان حمید نامی 3 جلدوں میں قرآن مجید کے مقابلے میں لکھا، چھاپی باقاعدہ شائع کی، لیکن وہ ختم ہو گئی، کیونکہ حقیقت تو اسی کی برقرار رہتی ہے نا جو سچی چیز ہو۔ یہ 82 کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ملک سے پاکستان میں ہوائی جہاز پر قرآن مجید کے نسخے لاد کر بھیج دیے گئے، یعنی انہوں نے جو قرآن بنایا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کی کیسے حفاظت کی کہ بندرگاہ، کراچی بندرگاہ پر جب وہ آئے تو مزدوروں نے ہڑتال کر دی کہ ہم یہ اتارتے ہی نہیں۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا، انہیں تو کہا گیا تھا کتابیں ہیں۔ تو اللہ نے اس طریقے سے حفاظت کی۔ کچھ اور بھی ہیں جو تغیر و تبدل کرتے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ 2000 سے زائد ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کی جگہ وہ کہتے ہیں سورۃ الولایہ، فلاں سورت کے الفاظ میں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ جب سے قرآن اترا ہے آج تک کوششیں تو بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، لیکن ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر بھی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکا۔ اچھا، لفظ تو دور کی بات ہے، اعراب یعنی اس پر بھی تبدیلی نہیں کر سکا کہ جہاں کھڑی زبر ہو تو کسی نے سیدھی زبر لگا دی ہو، جہاں 2 پیش ہو تو کسی نے 1 پیش لگا دی ہو۔ یہ کتابت کی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہو بہو اعراب تشدید تک وہی کہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجے تھے۔ فرمایا آگ سے ڈرو، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوگا۔ اور آگے جو کہا اعدت للکافرین، یہ جو جہنم ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جناب اللہ جس سے ناراض ہوگا تو ان انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور پتھروں کو کیوں ڈالے گا اللہ؟ کہ وہ پتھر جن کی مشرکین یا غیر اللہ کے پجاری عبادت کرتے تھے، جن پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی، اللہ ان پتھروں کو ڈالے گا کہ تم بھی، یعنی عبادت کرنے والے بھی، پوجا کرنے والے بھی، اور جن کی پوجا کی گئی وہ بھی جہنم میں۔ یعنی یہ ہندو، سکھ مت، ان کی جو مورتیاں پتھروں کی بنی ہوئی ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس لفظ پر بھی غور کیجئے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کافر کیوں جائیں گے جہنم میں۔ وجہ بھی بتا دی اور قرآن نے لفظ بھی بتا دیا، اعدت للکافرین، یہ جہنم تو تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ یہ لفظ لکھا ہے نا تیار، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیت جی، آج کے درس کی آخری آیت، آیت نمبر 25۔
اب ان کے بعد بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ رسول کے احکامات کی تعمیل کی، ان کے لیے تو اللہ کی جانب سے نعمتیں ہی نعمتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری جنت، پھر جنت کے اندر باغات، اور باغات میں میوہ جات۔ یہاں ایک لفظ انتہائی قابل غور ہے، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے۔ اس کی مثال آپ کے علم میں، ہم تو یہ ملتان میں رہتے ہیں، تو ملتان میں اور ملتان کے ارد گرد آم جو ہے یہ مشہور ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آم اب بھی ہے، یعنی اس سردی کے موسم میں بھی آم ہے۔ اچھا، جو وہاں آموں کے باغ لیتے ہیں یا کام کرتے ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ آموں کی قسمیں سینکڑوں میں بتاتے ہیں کہ یہ قسم ہے، یہ قسم ہے، یہ قسم ہے، یہ قسم ہے۔